الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام عثمان سے اور کنیت آپ دی ابو عمر اور ابو عبداللہ دے نال مشہور سی. زیادہ ابو عمر اور ابو عبداللہ بھی آپ دی کنیت ہے. آپ دے القابات کئی نے، امیر المومنین بھی آپ نو آکھیا جاندہ ہے کیونکہ آپ تمام مومنہ دے امیر بنے نے، خلیفہ برحق بنے نے اور آقا علیہ السلام دے خلیفہ ثالث نے. اور اس کے علاوہ آپ نو ذوالنورین بھی آکھیا جاندہ ہے. تو ذوالنورین دا مطلب ہوندہ ہے دو نوراں والا. تو ذوالنورین آپ نو کیوں آکھدے نے کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے
اپنی 2 صاحبزادیاں آپ دے نکاح وچ عطا فرمائیاں۔ تو 2 بیٹیاں دا مل جانا ایسے ہی ہے کہ جیسے 2 نوراں دا مل جانا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام خود بھی نور نے اور آپ دی جڑی آل ہے وہ بھی نور ہے۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آقا علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ دا نور نے اور آپ دی جڑی آل اولاد ہے وہ بھی اس نور دا حصہ نے، تو اللہ تعالیٰ دے محبوب نے آپ نو 2 صاحبزادیاں عطا فرمائیاں، جنہ دی وجہ دے نال آپ نو ذن نورین آکھیا جاندہ ہے کہ 2 نوراں والا۔ آپ نو کامل الحیاء بھی آکھیا جاندہ ہے کہ کامل حیا والے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ حیا فرمان والے سن۔ ویسے تو جو حیا ہے وہ ہر کسے نو چاہیے ہے کہ وہ صاحب حیا ہوئے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان دیاں 70 شاخاں نے، ایمان دیاں 70 شاخاں نے، اور 70 شاخاں دے وچوں ایک شاخ حیا بھی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا کہ جو حیا ہے وہ ایمان دیاں شاخاں دے وچوں ایک شاخ ہے، کہ اگر حیا ہے تو ایمان ہے، اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی نے کہ جڑے حیا دار نہیں سن بلکہ کامل الحیا سن، کہ او اینے حیا والے سن کہ آقا علیہ السلام بھی انہاں تو حیا فرمان دے سن۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دفعہ تشریف فرمانے اور دیگر صحابہ کرام بھی آپ دی بارگاہ وچ موجود نے، آپ تشریف فرمانے، اور جس وقت آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے نے تو آپ دی تھوڑی جی پنڈلی جڑی ہے وہ نظر آ رہی تھی، تو تھوڑی جی پنڈلی آقا علیہ السلام دی کھلی ہوئی سی اور آپ نے اپنے تہبند دے نال اس نو چھپا لیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی تسا اس طرح بیٹھے رہے ہو تو ان کیا خاص وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ چونکہ عثمان آ رہے نے اور عثمان بڑا حیا والا ہے، اس واسطے میں اس پنڈلی نو بھی جڑا ہے وہ عیاں رکھنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پسند نہیں فرمایا۔ تو یعنی کہ اے عالم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حیا دا اس واسطے ہی پھر آپ نو کامل الحیاء والایمان آکھیا گیا ہے کہ انہاں دا حیا بھی کامل سی۔ اب جندہ حیا کامل ہے ان دا ایمان بھی کامل ہے، تو آپ کامل الحیاء والایمان نے کہ آپ دا حیا بھی کامل سی اور آپ دا ایمان بھی کامل سی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے القابات وچوں ایک لقب جامع القرآن بھی ہے، قرآن پاک نو جمع کرنے والے، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ پوری امت نو ایک قرآن تے جمع کرنے والے۔ تو سب جانتے ہو کہ قرآن مجید فرقان حمیدیاں کئی قراتاں نے، سبا اور عشرہ دا نام تو سنیا ہوئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نو 7 قراتاں وچ اور 10 قراتاں وچ پڑھیا جاتا ہے۔ اسی جڑی قرات پڑھ رہے ہیں وہ ایک قرات ہے جڑا قرآن مجید فرقان حمید ساڈے کول موجود ہے۔ اس قرآن ایک قرات ہے، ایک روایت ہے جس نو روایت حفظ آکھیا جاتا ہے۔ تو باقی جڑیاں دیگر قراتاں نے وہ اساں نہ ویکھیاں نے، نہ اساں پڑھیاں نے، نہ سانو انہاں دا علم ہے، لیکن جڑے صاحب علم نے اور خصوصاً جڑے قرہ حضرات نے جڑے سبا عشرہ دا کورس کرتے نے وہ انہاں قراتاں نو پڑھتے بھی نے، انہاں نو جانتے بھی نے، اور انہاں قراتاں دے مطابق وہ قرات بھی کرتے ہیں۔ تو 7 قراتاں دے وچ قرآن مجید فرقان حمید نو پڑھنا جائز ہے۔ 7 قراتاں دے وچ قرآن مجید فرقان حمید اسی فرد نماز دے وچ انہاں وچوں کسے قرات دے نال قرات کر سکنے ہاں، اور ایسے ہی نماز تراویح دے وچ بھی اگر کوئی سنانا چاہے تو انہاں 7 قراتاں دے وچوں کسے ایک قرات دے وچ سنایا جا سکتا ہے۔ اور 3 قراتاں ایسیاں نے کہ جنہاں دا علم تو حاصل کیتا جا سکتا ہے، انہاں نو پڑھیا جا سکتا ہے،
لیکن انہوں فرض نماز یا نماز تراویح وچ پڑھیا نہیں جا سکتا۔ تو 7 قراتاں دے نال قرآن مجید فرقان حمید تو پڑھنا جائز ہے۔ جماعت وچ نماز دے وچ نماز تراویح وچ کسی بھی جگہ تے اسی اس نوں پڑھ سکنے ہاں، لیکن جیڑی ایک قرات ساڈے کول موجود ہے، اس قرات تو علاوہ کسی ہور قرات دے وچ صرف او ہی پڑھ سکتا ہے جس نے اس قرات نو مکمل پڑھیا ہوئے، جس نے او تعلیم حاصل کیتی ہوئے، اس قرات دے جتنے قواعد نے، جتنے اس دے اصول نے، وہ جدوں پڑھے گا اس تو بعد پڑھ سکتا ہے۔ اگر ساڈے وچوں کوئی بندہ سنے، کوئی ایسا قاری جس نے سبا عشرہ کیتی ہوئی ہے، وہ تلاوت کرتا ہے اور وہ ایک لفظ نو اپنے انداز دے نال پڑھتا ہے، تو اسی انہوں سن کے اویں نہیں پڑھ سکتے جنی دیر تک کہ اسی اس قرات دا علم حاصل نہ کر سکیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوری امت نو ایک قرآن تے جمع فرمایا ہے، جامع القرآن، کہ قرآن نو بھی آپ نے جمع فرمایا ہے اور ساری امت نو بھی ایک قرآن تے جمع کیتا ہے۔ اب اگر ایک شخص جڑا ہے وہ ایک قرات پڑھ رہا ہوئے، دوسرا دوسری قرات پڑھ رہا ہوئے، تیسرا تیسری قرات پڑھ رہا ہوئے، چوتھا چوتھی، پنجواں پنجویں، چھواں چھویں قرات اور ستواں ستویں قرات پڑھ رہا ہوئے، ایک عام جڑا سادہ لو انسان ہے اس دی سمجھ تو وہ گل باہر ہو جائے گی، اس نو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کنوں آکھاں صحیح ہے، کنوں آکھاں نہیں صحیح، اور کس دا قرآن کیڑا میں پڑھا، مینوں کی پڑھنا چاہیے، کیڑی قرات پڑھنی چاہیے۔ تو عام جڑا سادہ لو انسان ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیویں قرآن پڑھاں۔ تو آپ نے دیگر جتنیاں قراتاں نے انہاں ساریاں نو آپ نے خفیہ رکھ دیتا اور ایک ایسی قرات بنائی، ایک ایسا قرآن بنایا، فرمایا کہ ہر کوئی اس قرآن نو پڑھے گا۔ متفقہ جڑی قرات ہے وہ فرمایا کہ وہ قرات حفظ ہے کہ ہر جگہ تے اسی دنیا دے کسے بھی کونے تے چلے جائیے سانو ایک ہی قرات ملے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ہی طریقے نال کسے بھی جگہ تے کسے بھی قرآن پاک دے مصحف دے وچ سانو زبر زیر دا فرق نظر نہیں آئے گا۔ اگر زبر زیر دی بھی کمی بیشی یا فرق ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوئے گا کہ اس سے لکھن میں غلطی آ گئی ہے، وگرنہ قرآن پاک ایسے نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ساڈے کول ایک قرات وچ موجود ہے، جتنے بھی حفاظ نے، جتنے بھی قاری نے، جتنے بھی عالم دین نے، وہ سب اور جتنے عام لوگ نے، سب دے واسطے ایک ہی قرات ہے، ایک ہی قرآن ہے اور ایک نو ہی پڑھتے نے، ایک ہی پڑھایا جاتا ہے، اور اس نو اور اس دا جڑا سہرا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر جاندا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک نو جمع بھی فرمایا اور پھر ساری امت نو بھی ایک قرآن تے جمع فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے جو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا رہا ہے تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کسی خاص جگہ تے لکھوایا نہیں، جو آیات آنیاں وہ لکھوا دینیاں۔ اب کسی دے کول کتنا قرآن پاک، کسی کول کتنا قرآن پاک، کسی دے کول کتنا قرآن پاک۔ قرآن مجید فرقان حمید کتابی شکل موجود نہیں سی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید نو کتابی شکل وچ بھی بنایا، اس کا نسخہ بنوایا، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان دے اتفاق رائے دے نال، پھر اس نسخے دے نال اور نسخے تیار کیتے جڑے پورے جڑا اسلام دا علاقہ ہے ان دے وچ پہنچائے اور پھر سب نو ایک قرآن تے جمع کر دیتا۔ اس واسطے آپ نو جامع القرآن بھی آکھیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے القابات دے وچ ایک اور بھی لقب ہے کہ جاہزو، کہ آپ نے جیش الاسرا، جاہزو جیش الاسرا، کہ آپ نے ایک جہاد دے واسطے جدو آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے سن اور اس وقت حالات جڑے سن وہ بہت ناساز سن، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں ترغیب دیتی کہ جہاد دے واسطے جانا ہے اور ساز و سامان جڑا ہے وہ تسی سارے جو ہو سکتا ہے وہ پیش کرو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یکے بعد دیگرے اعلان فرمایا کہ میں 300 جڑے اونٹ نے وما ساز و سامان جہاد دے واسطے وقف کرنا وا، تو یہ بھی صحرا آپ دے سر جاندہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی آقا علیہ السلام دے نال کس طرح دی محبت ہے ایسا پڑھنا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام قبول کرنے والے 4 شخصاں دے وچوں چوتھے شخص نے۔
یعنی کہ جڑے ابتدا دے وچ 4 مرد اسلام لائے نے انہاں چوتھے دے وچوں چوں دے وچوں آپ چوتھے نے جنہاں نے اسلام قبول کیتا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آپ کو دعوت دیتی اور آپ دی دعوت تے آپ نے اسلام قبول فرمایا. جدو آپ نے اسلام قبول فرما لیا تو اسلام قبول کرن تو بعد آپ دے اوپر بھی سختیاں کیتیاں گئیاں نے. آپ دے چچا دیگر جڑے احباب نے انہوں نے بڑیاں سختیاں کیتیاں، یہاں تک کہ انہوں نے باندھ دیتا، قید کر دیتا، انہوں دا کھانا پینا بند کر دیتا. اس علاوہ انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا. اور مقصد یہ سی کہ اے اسلام نو چھوڑ دیں اور جس دین میں انہوں نے قبول کیتا ہے وہ دین چھوڑ دیں اور سابقہ دین تے واپس آ جان. تو آپ نے تمام سختیاں برداشت فرمائیاں، بھوک پیاس مار پیٹ سب کچھ نو برداشت فرمایا، یہاں تک کہ جدوں اپنیاں ساریاں کوششاں کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ تساں اے گل میری ذہن میں رکھ لو کہ جڑا عثمان ہے وہ دنیا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا. کہ اگر میں اس دنیا تو چلا جاواں انہاں سختیاں انہاں تکالیف دے وچ میری موت بھی واقع ہو جائے تو میں اس موت نو قبول کراں گا لیکن اسلام نو ترک نہیں کراں گا. تو اے محبت سی، ایسا ایمان سی، ایسا کامل آپ دا عقیدہ سی. آقا علیہ السلام دے نال اس طرح دا آپ دا پیار سی کہ فرمایا کہ اب میں انہاں دی غلامی وچ آ گیا واں، اس علاوہ کبھی بھی کسی ہور دی غلامی اختیار نہیں کراں گا، چاہے میں زندہ رہواں چاہے اس دنیا تو چلا جاواں لیکن آقا علیہ السلام دی غلامی نو ترک نہیں کراں گا. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اتباع کس احسن طریقے دے نال آپ فرما دے نے کہ ایک دفعہ آپ تشریف فرما سن اور آپ نے بکری دے گوشت جڑا ہے وہ تناول فرما رہے نے اور آپ نے تھوڑا جا تناول فرمایا اور اس تو بعد مسکرائے. تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ تساں مسکراؤ، کوئی گل نہیں ہوئی، کوئی واقعہ نہیں ہویا. تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ آقا علیہ السلام کو دیکھیا سی آپ ایویں ہی ایسے ہی جگہ تے بیٹھ کے بکری دا گوشت تناول فرما لے سن اور آپ مسکرائے سن تو میں آقا علیہ السلام دی اس ادا نو اپنایا ہے کہ میں کسی وجہ تو نہیں مسکرایا بلکہ میرا محبوب مسکرایا سی تو انہاں دی اس مسکراہٹ دی وجہ تے نال میں بھی مسکرا پیا. اور ایک دفعہ آپ وضو فرما رہے سن اور دوران وضو آپ مسکرا پڑے. عرض کیتی گئی کہ حضور کیا وجہ ہے، کیوں مسکرائے ہو، کیا کوئی ایسی وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی وجہ نہیں. ایک دفعہ ایسے ہی جگہ تے آقا علیہ السلام وضو فرما رہے سن اور دوران وضو آقا علیہ السلام مسکرائے سن، میں آقا علیہ السلام دی سنت نو ادا کیتا ہے کہ اس انداز دے نال آقا علیہ السلام دے نال محبت ہے، اس طریق دے نال آقا علیہ السلام دی اتباع کیتی ہے کہ آقا علیہ السلام دی ہر ادا نو اپنایا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک دفعہ آقا علیہ السلام دی دعوت فرمائی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں چاہنا وا کہ تساں میرے غریب خانے دے تشریف لاؤ اور میں تہاڈی بارگاہ وچ کچھ پیش کراں، تساں اس نو تناول فرماؤ. آقا علیہ السلام نے دعوت نو قبول فرما لیا. آقا علیہ السلام چل پڑے اور آپ آقا علیہ السلام دے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. آقا علیہ السلام جیڑا قدم اٹھاندے نے آپ اس قدم نو گن لیندے نے. تو جس وقت قدم گندیاں ویکھیا تو پوچھا گیا کہ اے عثمان کیا وجہ ہے کہ تساں قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے جڑے تواڈے قدمین شریفین نے اے میں مسکین دے گھر دی طرف آ رہے نے اور اے میرے واسطے بہت بڑی سعادت ہے. میں انہاں قدماں نو گن رہا ہاں، جتنے قدم تساں اٹھا کے میرے گھر دی طرف آو گے ہر قدم دے بدلے میں شکرانے دے طور تے غلام آزاد کراں گا. تو آپ نے جتنے آقا علیہ السلام نے قدم مبارک اٹھائے سن اتنے آپ نے گنے اور انہاں دے مطابق آپ نے غلام آزاد فرمائے. تو یہ محبت سی اور یہ جذبہ سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دا فرمانے دی شان ہے کہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تواڈے وچوں کوئی شخص اونی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جنی دیر تک کہ میری ذات اس نو کائنات دی ہر چیز تو زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور اس تو آگے بھی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے جڑے اہل نے، میرے اہل بیت نے، اس نو اپنے اہل بیت تو زیادہ عزیز ہون۔ جیڑی میری اولاد ہے اس نو اپنی اولاد تو زیادہ عزیز ہوئے، اور اس نو اپنی ذات دے نالوں میری ذات عزیز ہوئے۔ کہ ایمان، کامل ایمان کدوں حاصل ہونا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اتنی محبت ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دی ہر چیز تو زیادہ محبوب ہون، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی اولاد ہے وہ اپنی اولاد تو زیادہ عزیز ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات اپنی ذات تو زیادہ عزیز ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے اہل بیت نے، جڑے اہل نے، وہ اپنے اہل دے نالوں زیادہ عزیز ہون۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس اپنی ناموس دے نالوں زیادہ محبوب ہوئے کہ انسان دے نال جتنیاں بھی چیزاں جڑیاں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر چیز انہاں سب تو زیادہ محبوب ہوئے، تب جا کے انسان مومن بنتا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرمادیاں نے کہ ایک دفعہ ایسا ہویا کہ 4 دن تک گھر دے وچ کھان واسطے کوئی چیز دستیاب نہیں سی، کہ 4 دن گزر گئے اور سانو کھان دے واسطے کوئی چیز بھی دستیاب نہ ہو سکی۔ 4 دن تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تساں کوئی چیز پائی ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تساں ہی تو کچھ نہ کچھ مہربانی فرمانی سی اور تساں کچھ نہیں بھیجا، لہذا اور بھی ایسا کوئی چیز نہیں پائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لے گئے۔ مسجد میں جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نفل ادا فرمائے، اور نوافل ادا فرمان تو بعد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرنی شروع فرما دیتی۔ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس مقام تے کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، کبھی کس مقام تے کھڑے ہو کے کہ مسجد وچ ہی کبھی اس جگہ تے، کبھی اس جگہ تے، کبھی اس جگہ تے آپ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد وچ موجود نے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے در دولت تے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ عرض کی تھی کہ میں عثمان ہاں۔ تو عرض کی تھی کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ تو موجود نہیں نے۔ پھر ذہن وچ خیال آیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا نے کہ میرے ذہن وچ خیال آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، ممکن ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دا یہی اثر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح ہی جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والے نے انہاں دے نال اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانا چاہتا ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں انہوں نے اجازت عطا فرما دیتی۔ جدو آپ گھر آئے تو گھر والے جتنے بھی افراد سے انہوں دی کیفیت ویکھ کے آپ نے محسوس کیتا کہ کچھ نہ کچھ حالات جڑے نے وہ اچھے نہیں نے۔ جس وقت پوچھا تو میں بتا دیتا کہ اس طرح ہے کہ 4 دن ہو گئے نے، ابھی تک جو ہے کوئی چیز سانو دستیاب نہیں ہو سکی۔ تو آپ بہت پریشان ہوئے، آپ نے رونا شروع کر دیتا، اور دنیا دی آپ نے بدبختی بیان کرنی شروع کر دیتی کہ دنیا کیسی ہے، کہ اس نے کس حالات میں پہنچا دیتا ہے۔ اور عرض کی تھی کہ اے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر ایسی صورتحال سی تو مینوں کیوں نہیں آگاہ کیتا؟ اور عرض کی تھی کہ اگاں کبھی بھی اگر ایسا موقع آئے تو مینوں ضرور آگاہ کرنا ہے۔ آپ فوراً واپس گئے اور جا کے ایک تھیلا جڑا ہے آٹے دا اٹھایا، ایک تھیلا آپ نے گندم دا اٹھایا، ایک تھیلا آپ نے کھجوراں دا اٹھایا، اور ایک بکری کہ جس دی چمڑی اتری ہوئی سی وہ ایسے ہی پکن والی مکمل بکری لا کے آپ دے سامنے پیش کیتی، اور پیش کر کے واپس چلے گئے، اور جا کے کچھ ہی دیر تو بعد گئے اور تازہ بھنیا یا گوشت اور روٹیاں پکوا کے لے آئے، اور تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والوں کی خدمت جا کے پیش کیتیاں، اور انہوں نے تناول فرمایا۔ اور اس تو بعد آپ یہ وعدہ لے کے
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں کہ اگر کبھی دوبارہ ایسا موقع بنے، ایسی کوئی صورتحال ہوئے تو تساں اسے وقت مینوں آگاہ کرنا ہے تاکہ میں یہ سعادت پھر دوبارہ حاصل کر لوں۔ آپ چلے گئے نے، اتنی دیر نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور آ کے سوال فرمایا کہ کیا تساں کوئی چیز پائی ہے؟ تو عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تواڈے جان تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے سن اور اساں انہاں نو حالات تو آگاہ فرمایا اور انہاں نے جڑیاں چیزاں نے وہ ہدیہ پیش کیتیاں نے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً مسجد وچ گئے اور مسجد وچ جا کے نوافل ادا فرمائے اور نفل ادا فرمان تو بعد دعا کیتی کہ اے اللہ میں عثمان تو راضی ہو گیا، تو بھی عثمان تو راضی ہو جا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی آپ دے واسطے دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ جیڑی عثمان نے ساری خدمت کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ عطا فرمایا سی، لیکن اللہ تعالیٰ جدوں کسے نو چاہتا ہے تو اس کا مال اپنے رستے وچ خرچ کرواتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے اللہ میں بھی عثمان تو راضی ہو گیا اور تو بھی عثمان تو راضی ہو جا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مسجد حرام شریف دا ایک دفعہ وسعت دا ارادہ فرمایا کہ اس نو وسیع کیتا جائے، کھلا کیتا جائے کہ لوگ زیادہ نے اور جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ تو مسجد دے نال ایک مکان، آپ نے اس مکان دے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ اے جڑا مکان ہے یہ مسجد نو ہدیہ کر دے، اگر تو یہ مکان مسجد نو دے دینا ہے تو میں ضمانت دینا وا کہ میں تینوں ان دے بدلے جنت وچ مکان لے کے دیاں گا۔ اب وہ جڑے شخص نے عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے کو یہی مکان ہے اور میرے کو اتنی وسعت بھی نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں کہ میں مزید کوئی اور مکان خرید سکاں، لہذا تسی مہربانی فرماؤ اور یہ مکان میرے کو ہی رہن دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی تے سختی نہیں فرما دے سن کہ اب اس نے عرض پیش کی تھی اور آپ فرمانے کہ نہیں ایسا واقعہ ہی لینا ہے، تو وہ چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلیا تو آپ دا وہ دوست سی، چونکہ آپ بھی مکہ دے رہن والے نے اور وہی مکہ دے رہن والا، تو آپ تشریف لے گئے اور اس دے نال جا کے اس نے فرمایا کہ تو اس طرح کر کے اچھے پیسے لے لے اور یہ مکان فروخت کر دے، اور 10,000 درہم دے بدلے آپ نے وہ مکان خرید لیا۔ اس نے مکان خرید لیا اور اس نے جو مکان ہے وہ فروخت کر لیا، مزید کسی بھی جگہ تے وہ مکان خرید سکتا ہے، اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سنیا ہے کہ فلاں جڑا مکان ہے وہ تساں پسند فرمایا مسجد دے واسطے، اور تساں فرمایا کہ اگر وہ مکان مل جائے مسجد نو تو تسی اس نو جنت وچ مکان دی ضمانت عطا کرو گے۔ تو فرمایا کہ ہاں۔ عرض کی تھی کہ حضور اگر میں وہ مکان تہاڈی بارگاہ وچ پیش کر دیاں تو کیا تسی مینوں بھی ضمانت عطا کرو گے؟ فرمایا کہ ہاں تینوں بھی وہی ضمانت عطا کراں گا جیڑی اس نو عطا فرمائی ہے۔ تو عرض کی تھی کہ حضور میں وہ مکان خرید لیا ہے اور میں وہ مکان تہاڈی بارگاہ وچ ہدیہ پیش کرنا وا، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان میں تیرے نال وعدہ کرنا وا، میری یہ ضمانت ہے کہ میں تینوں اس دے بدلے جنت وچ مکان عطا فرماواں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا عشق رسول اتنا لازوال ہے کہ صلح حدیبیہ دے موقع تے جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ ایسا حج کرنا ہے خانہ کعبہ دا جا کے، اور آپ تشریف لے گئے حدیبیہ دے مقام تے آ کے روک لیا گیا مسلمانوں نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اپنا سفیر بنا کے مکہ المکرمہ وچ بھیجیا کہ چونکہ تواڈے اتھے عزیز نے، رشتہ دار نے، قریبی لوگ نے، انہاں نو جا کے دسو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی جنگ دا ارادہ نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام لڑائی دے واسطے نہیں آ رہے، ساڈا مسلماناں دا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صرف یہ ہی ارادہ ہے کہ اسی مکہ المکرمہ وچ آنا ہے اور آ کے اسی خانہ کعبہ دا طواف کرنا ہے، اساں اپنے جو رکن نے وہ ادا کرنے ہیں، اس بعد مسلمان واپس چلے جان گے۔ تو انہاں دے واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نو بھیج دیتا، اب جڑے دیگر صحابہ کرام نے جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ موجود سن، انہاں نے عرض کی تھی کہ حضور کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑے خوش بخت نے
کہ جس وقت محسوس ہوا نا کہ انی دیر وچ بندہ مکہ المکرمہ وچ پہنچ جاتا ہے، تو چونکہ محبت سی مکہ پاک دے نال سب دی، تو انہوں نے دل وچ ایک خیال کیتا اور اس نو ظاہر بھی کیتا کہ حضور کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو اب مکہ المکرمہ پہنچ گئے ہون گے اور وہ تو خانہ کعبہ دا طواف کر رہے ہون گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ دا طواف نہیں کرن گے۔ جس وقت اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی کہ حضور کیا وجہ ہے کہ جدوں اتنے چلے گئے نے انہوں نے کوئی روکے گا بھی نہیں، انہوں دے اچھے تعلقات بھی ہیں، تو پھر وہ طواف کیوں نہیں کرن گے؟ تو آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ پاک میں آئے، آ کے قریشیاں ملے اور تمام حالات کو آگاہ کیتا۔ انہوں نے کیا کہ اگر تساں خانہ کعبہ دا طواف کرنا ہے تو کر سکتے ہو، تساں اپنے رکن ادا کرنے نے تو کر لو، لیکن اسی مسلمانوں کو اجازت نہیں دیاں گے۔ تو واقعہ تو طویل ہے۔ بالآخر جدوں انہوں نے کیا کہ تساں کر لو، اساں دوسرے مسلمانوں یا آقا علیہ السلام نہیں کرن دینا، تو آپ نے فرمایا کہ جدوں میرا نبی نہیں کرے گا تو پھر میں کر کے کیا کرنا ہے؟ اگر یہ طواف میرا نبی ہی نہیں کرے گا تو پھر میں بھی نہیں کراں گا۔ واپس آ گئے۔ جس وقت واپس آئے تو وہی جڑے صحابہ کرام جڑے آپ دے دوست احباب نے جنہاں نے گل کیتی سی کہ انہوں نے جو طواف کیتا ہونا ہے، بڑی سعادت حاصل کیتی ہونی ہے، اور جس وقت آپ آئے تو فرمایا کہ عثمان تین مبارک ہوئے، تو اللہ تعالیٰ دی گھر دی زیارت کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ دے گھر دے طواف کر کے آئے ہیں، تو بہت خوش بخت ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں خانہ کعبہ دا طواف نہیں کیتا، میں کچھ بھی اتنے جا کے نہیں کیتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تساں کیوں نہیں کیتا؟ تو فرمایا کہ جب تک میرا رسول خانہ کعبہ دا طواف نہیں کرے گا عثمان بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ آپ دی محبت سے کہ آقا علیہ السلام دے نال محبت دا اے عالم سے فرمایا کہ آقا علیہ السلام اگر خانہ کعبہ دا طواف نہیں فرما دے تو پھر عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے بھی پھر ویسے ہی نوازیا ہے، آپ علیہ السلام نے بھی ویسے ہی پھر عزت اور شانہ عطا فرمائیاں نے۔ آپ نے ہمیشہ اسلام دے واسطے سب تو زیادہ جڑی دولت ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خرچ فرمائی ہے۔ بیر روما ایک کنواں ہے جس کی کھدائی بھی آپ نے کرائی ہے، ایک ایسا کنواں جڑا کہ یہودی دی ملکیت، اور وہ یہودی پیسے لیندا سی اور پانی فروخت کرتا سی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک کنواں مسلمانوں دے واسطے خرید کے وقف کر دے تو میں اس نو جنت دی ضمانت ادا کر دیاں گا۔ تو جس وقت آپ نے خوشخبری سنی تو آپ گئے اور جا کے اس یہودی دے نال آپ نے سودا کیتا، جتنی بھی رقم لگی ہے آپ نے اس نو خریدیا ہے اور خرید کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے اور اس نو وقف کیتا ہے۔ مسجد نبوی شریف دے وچ آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اس دا نشان موجود ہے، اس نو عام لوگوں نو دکھاندے نہیں نے، لیکن وہ جگہ فرش بن چکی ہے، اوپر تو بند کر دیتا گیا ہے، لیکن نشان اس دا موجود ہے۔ جنہاں نو کوئی علم ہے انہاں نے وہ جگہ دکھائی جاندی، لیکن وہ کنواں آج بھی موجود ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے وقف فرمایا سی۔ اور مسجد نبوی شریف دے واسطے بھی جس وقت آقا علیہ السلام نے اسی غسل دا ارادہ فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ تے بھی مکان خرید کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غنی بنے ہی ادوں نے جدوں انہوں نے اپنا مال اسلام تے خرچ کیتا ہے۔ غنی دا معنی ہوتا ہے امیر۔ اساں یہ سوچنے ہاں کہ امیر وہ ہے کہ جس کے کول پیسہ بہت زیادہ ہے، دولت بہت زیادہ ہے اور دنیا دے اعتبار دے نال اچھا ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غنی وہ ہے کہ جس دا دل ایمان دے نال غنی ہو جاوے، جس دا جڑا دل ہے اس دے وچ ایمان آ گیا، دل دے وچوں دنیا دی محبت نکل گئی۔ جس وقت دل دے وچوں دنیا دی محبت نکل جاندی ہے تو اس وقت ہی انسان غنی ہوندا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک فرمانے دی شان ہے، فرمایا کہ اصل جو غنا ہے وہ دل دا غنا ہے۔ تساں عام ویکھیا ہوئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ جڑے صاحب حیثیت ہوندے نے، لیکن اگر انہاں نو کسی جگہ تے ایسا موقع بن جائے اور انہاں نو آکھیا جائے کہ یار تعاون کرو تو بڑا سوچتے نے اور اس تو بعد پھر وہ کچھ دین تے راضی ہوندے نے۔
اور کبھی کبھار بات نو ٹال بھی جاندے نے، اور کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ جڑے بالکل نارمل ہوندے نے اور سانو پتہ بھی ہوندا ہے کہ آ بندہ ماڑا ہے، لیکن وہ اپنی طاقت تو بھی زیادہ خرچ کر جاندا ہے۔ تو پھر غنی کون ہویا؟ غنی وہ ہے کہ جس دا دل غنی ہے، کہ جس دے دل وچوں دنیا دی محبت نکل گئی ہے، وہ غنی ہو گیا ہے، وہ بادشاہ ہو گیا ہے، وہ امیر ہو گیا ہے۔ اور اگر دل وچوں دنیا دی محبت نہیں نکلی، وہ بادشاہی کیوں نہ ہوئے، وہ پھر بھی فقیر ہے۔ اگر وہ جتنا مرضی اس دے کول پیسہ ہے، اس دے کول جائیداد ہے، لیکن ان دی ہرس نہیں مکی، اس دا لالچ نہیں مکیا، اور اس دی جڑی خواہش ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ مزید بڑھتی گئی ہے، تو پھر وہ بادشاہ بن کے بھی فقیر ہے۔ لیکن اگر ایک فقیر ہے اور اس دے دل وچ دنیا دی محبت ختم ہو گئی ہے تو وہ بادشاہ ہے، کیونکہ اصل مقصد تو ہے دل نو پاک کرنا، دل نو صاف کرنا، اور یہ جڑا دل ہے، دل اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات دے واسطے بنایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غنی ادوں بنے نے کہ جدو آپ نے دل دا غنا حاصل کیتا ہے۔ اگر آپ یہ ویکھ دے کہ یار اتنے پیسے نے، میں انہاں دے نال تجارت کراں، کاروبار کراں، میں اور کوئی چیز خریداں، تو اچھے خاصا کاروبار بھی کر سکتے ہیں، تجارت بھی کر سکتے ہیں، منافع بھی آ سکتا ہے، لیکن انہوں نے دنیا دے منافع نو ترک کیتا ہے اور آخرت دا جڑا نفع ہے اس نو حاصل کیتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہویا کہ 61 سالی پڑ گئی اور گندم دی بہت کمی ہے، لوگ بڑے پریشان نے، اور جس وقت کسی بھی جنس دی کمی ہو جائے آٹومیٹکلی ان کا ریٹ اپ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اگر وہ تھوڑی ہو جائے تو ان کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز اگر زیادہ ہو جائے ان کا ریٹ تھوڑا ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت گندم 61 سالی پڑ گئی، گندم دی بہت کمی ہے، تو آپ ایک دفعہ آپ نے گندم خریدی اور اس نو آپ لے کے آ رہے ہیں، لوگوں کو گندم مل ہی نہیں رہی سی۔ آپ انہیں ایک تاجر ملیا اور اس نے کہا کہ اے عثمان تسی یہ گندم مینو فروخت کر دیو۔ آپ نے فرمایا کہ میں فروخت نہیں کراں گا۔ کہندے کیا تسا اس نو نفع واسطے نہیں لیا؟ فرمایا کہ میں نفع واسطے ہی لیا ہے اور میں اس سے کل نفع ہی لینا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو اس طرح کر کے جننے دی تو خرید کیتی ہے ان دے تو تیسرا حصہ میرے کو نفع لے لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مینو اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے، پھر میں تینوں کیوں دے دیاں؟ خاموش ہو گیا کہ کون ہے جڑا انہیں نفع دے۔ پھر ایک اور آگے تاجر ملیا، اس نے کہا کہ میرے کو تو کہ جننے جو تو خریدی ہے ادھا نفع میرے کو لے لے۔ آپ نے فرمایا کہ مینو اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ آگے ایک اور اس نے کہا کہ تسی اس طرح کرو کہ میرے کو ڈبل لے لو، کہ جننے جی تسا خرید کیتی ہے اس تو ڈبل میرے کو لے لو، تسی مینو فروخت کر دیو۔ مقصد یہ سی کہ اسی انہاں کو خرید لیں گے، سانو اگر مہنگی بھی مل رہی تو اسی اگاں فروخت ہی کرنی ہے، اور ساڈا جڑا نقصان ہے جنہ اسی خرچ کریں گے وہ سانو مل جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مینو اس تو بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ اب جڑا پہلا تاجر سی وہ بھی اس فکر وچ ہے کہ کیڑا ایسا تاجر ہے کہ جڑا اس کو اتنا نفع دے رہا ہے۔ دوسرا جڑا ہے وہ بھی اس فکر وچ لگ گیا کہ کون ہے جڑا انہوں اس تو بھی زیادہ نفع دے رہا ہے۔ اب جڑا تیسرا کہ جس نے کہا سی کہ میرے کو ڈبل لے لو، وہ بھی پیچھے ہے کہ ویکھیے تو صحیح کہ وہ کیڑا تاجر ہے کہ جڑا اس نو اتنا نفع دے رہا ہے کہ جس کی وجہ دے نال سانو فروخت نہیں کر رہے۔ تو آپ جس وقت تشریف لائے تو آپ نے وہ سارا جڑا غلہ سی آپ نے اللہ دے رستے میں تقسیم فرما دیتا، آپ نے اس کو ونڈ دیتا۔ تو اب وہ جڑے تاجر نے وہ حیران ہو گئے کہ سر پکڑ گئے کہ اے عثمان کہ اسی تو کہہ رہے تینوں اتنا منافع بھی دیتا ہے، تینوں ڈبل بھی کیا ہے، تو نہیں فروخت کیتا، تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس تو زیادہ مل رہا ہے تے تو اس نو آ کے فری ونڈ دیتا ہے، تینوں کیا حاصل ہویا؟ فرمایا کہ میرا جڑا مالک ہے اس نے 10 دا تو وعدہ فرمایا اگر چاہے تو 70 گنا بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو اگر میں نو 70 گنا مل رہا ہے تو پھر میں کیوں تالے کو ڈبل رہ کے اس نو فروخت کر دیاں؟ تو اس طرح انہوں نے اپنے مالک نو راضی کیتا ہے، اپنے مالک دی رضا نو خریدیا ہے، اللہ اور اس دے محبوب علیہ السلام دی رضا نو خریدیا ہے۔ جس وقت خریدیا ہے اور دنیا دے اعتبار دے نال مال دی کوئی حیثیت نہیں رکھی، مال نو کچھ نہیں جانیا، اگر جانیا ہے تو آقا علیہ السلام دی ذات نو جانیا ہے، اگر قیمتی چیز نو جانیا ہے تو وہ ایمان نو جانیا ہے۔ اصل یہ چیز ہے کہ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا کہ کل ان کان آباؤکم
وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام تسی اعلان فرما دیو، تسی انہاں نوں ارشاد فرما دیو کہ ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ، و ابناؤکم یا تواڈے بیٹے، و اخوانکم یا تواڈے بھائی، و ازواجکم یا تواڈیاں بیویاں، و عشیراتکم یا تواڈا خاندان، و اموال اقترفتموہا یا تواڈا مال جہاں تسا بڑی محنت دے نال حاصل کیتا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا یا تواڈی تجارت، تواڈا کاروبار جہاں تسی کر رہے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا یا تواڈا گھر جہاں تانوں بڑا محبوب ہے۔ دنیا میں انیاں ہی چیزاں نے جہڑیاں انسان نوں محبوب ہوندیاں نے، اپنے والدین دے نال پیار ہوندا ہے، اپنی اولاد دے نال پیار ہوندا ہے، بہن بھائیاں دے نال پیار ہوندا ہے، اپنی زوجہ دے نال پیار ہوندا ہے، اپنے خاندان دے نال پیار ہوندا ہے، اپنی تجارت دے نال، اپنے مال دے نال، اپنے کاروبار دے نال، اپنے مکان دے نال۔ تو یہی وہ چیزاں نے کہ اگر کسی کو اچھا مکان ہوئے، اچھا کاروبار ہوئے، روپیہ پیسہ ہوئے، خاندان اچھا ہوئے، بہن بھائی بھی ٹھیک ہون، والدین بھی ٹھیک ٹھاک ہون، اولاد بھی قابل احترام ہوئے، قابل بن جان، کمان والے بن جان، تو انسان کہندا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہاں۔ یعنی کہ ساریاں چیزاں اگر پرفیکٹ نے تو انسان کہندا ہے کہ میں بھی پرفیکٹ ہو گیا، میری زندگی جڑی ہے وہ سکسیس ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ ساریاں جڑیاں چیزاں نے اگر انہاں چیزاں وچوں کوئی ایک چیز بھی احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، فرمایا کہ اگر اللہ اور اس دے رسول تو کوئی بھی چیز محبوب ہو گئی تو فرمایا تو کامل ایمان والا نہیں بن سکنا ہے، تو تیرا ایمان جڑا ہے وہ ناقص ہے، کیونکہ ایمان دی جو جان ہے وہ آقا علیہ السلام دی ذات ہے، آقا علیہ السلام دی محبت ہے۔ اگر آقا علیہ السلام دی محبت ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر آقا علیہ السلام دی محبت نہیں، دنیا جتنی بھی آ جائے اس نے فنا ہو جانا ہے، اور اس نے کبھی کسی بھی دنیا دی چیز نے ہمیشہ انسان دے نال نہیں رہنا، اگر نال رہنا ہے تو ایمان نے رہنا ہے، اور ایمان دی جڑی جان ہے وہ آقا علیہ السلام دی ذات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آقا علیہ السلام دے نال محبت کیتی ہے، آقا علیہ السلام دی اطاعت کیتی ہے، آقا علیہ السلام دی فرما برداری فرمائی ہے۔ تو خالق کائنات دے محبوب نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے بار بار دعا کیتی ہے کہ اے اللہ میں عثمان تے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان تے راضی ہو جا۔ اور آقا علیہ السلام نے آپ اگر انہوں دے خوشی سند دو بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، ایک بیٹی پہلے عطا فرمائی ہے، انہوں دا وصال ہو گیا، پھر آپ نے دوسری بیٹی عطا فرما دیتی، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرما دے نے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے کول 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان نو عطا کر دیندا۔ تو اتنی آپ نے محبت کیتی ہے، اتنا آقا علیہ السلام دے نال پیار کیتا ہے، اتنی آقا علیہ السلام دی فرما برداری فرمائی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان تینوں مبارک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔